السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ رب العزت آپ سب کو خوشحال رکھے اور خوشیاں دے اور آسانیوں والے معاملات آپ کے ساتھ اور میرے ساتھ کرے۔ اللہ تعالیٰ کا لاتعداد مرتبہ شکر ہے کہ جس اللہ نے مجھے اور آپ کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، اللہ قبول فرمائے اور باقی جتنے روزے رہ گئے ہیں اللہ اس طرح کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح کے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہم سے تقاضا کرتے ہیں، لعلکم تتقون والے، آمین۔ تو آج ہم جس ٹاپک کے بارے میں سیکھیں گے اور اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام کا طریقہ کار سمجھیں گے، وہ ہے درگزر کرنا، معاف کرنا، مٹانا، ڈھانپنا۔ قرآن مجید میں یہ لفظ فاعفو معاف کرنے کے معنی میں آیا ہے۔ اس کے لغوی معنی ہے مٹانا، ڈھانپنا، درگزر کرنا۔ سیکھنے سے پہلے اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ اس جذبے کو، اس کیفیت کو ہمارے دلوں کے اندر بھی مزین فرما دے، کیونکہ یہ ایمان والوں کی صفت ہے، کیونکہ یہ مومنین کی صفت ہے، متقین کی صفت ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہمارے پیارے صحابہ اکرام کی صفت ہے۔ تو قرآن مجید میں یہ لفظ جو ہے مغفرت کے معنی میں آیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا بندہ جب اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے معاف فرما دے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ارشاد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ درگزر کرنا اس صورت میں ہے کہ تم بدلہ لینے کی طاقت رکھتے ہو اور تم اس کے باوجود معاف کر دو، اور معاف کرنے کا مقصد تمہارا اللہ کی رضا ہو۔ ایک اور اہم بات جو میں بتاتی چلوں، اسلام کے علم سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قدرت اور طاقت نہ ہونے کی وجہ سے اگر انسان انتقام نہیں لے سکتا تو یہ درگزر نہیں ہوگا، بلکہ اسے بے بسی کا نام دیا جائے گا۔ معاف ایسے کرنا قدرت بھی ہو لیکن اس کے باوجود اس کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا جائے۔ اس کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ انسان دل کی خوشی کے ساتھ معاف کرے اور اگر ممکن ہو سکے تو اس پہ کچھ احسان کرے۔ اب ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النساء میں، اللہ فرماتے ہیں وَتَعْفُوا، اور معاف کرو، عَنْ سُوءٍ، کسی کی برائی کو، فَإِنَّ اللَّهَ، پھر بے شک اللہ کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ کان عفواً قدیرا، معاف کرنے والا اور قدرت رکھنے والا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ فرماتے ہیں فَاعْفُوا، پس معاف کرو، وَاصْفَحُوا، اور درگزر کرو، معاف کر دو اور درگزر کر دو۔ سورہ نور میں اللہ رب العزت ہم سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، ایمان والوں کی صفات میں ایک سے ایک صفت اللہ بیان فرماتے ہیں، اے ایمان والوں کو وَلْيَعْفُوا، اور چاہیے کہ معاف کرو،
وَلْيَصْفَحُوا اور درگزر کرو. الا تحبون اللہ الا تحبون کیا تم نہیں چاہتے ان یغفر اللہ یہ کہ اللہ معاف کر دے، یہ کہ اللہ بخش دے، لکم تمہارے گناہ، یہ کہ اللہ معاف کر دے، یہ کہ اللہ تعالیٰ بخش دے. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے درگزر کی تعلیم اس ترغیب کے ساتھ دی ہے کہ تم دوسروں کو معاف کرو تو اللہ تمہیں معاف کرے گا. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دلاسا دیتے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہوں، اللہ آپ کے ساتھ ہے. خذ العفو آپ معاف کیجئے، وأمر بالعرف اور نیکی کا حکم دیجئے، وأعرض عن الجاہلین اور جاہلوں سے اعراض کیجئے. ہمارا اسلام بڑا خوبصورت اور بڑا پیارا ہے. اللہ تعالیٰ اس خوبصورت اور پیارے اور قیمتی اسلام کی تعلیمات کو ہماری زندگیوں کے اندر ہمیں اپلائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک مرتبہ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے خادم کا قصور کتنی مرتبہ معاف کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہے اور پھر فرمایا، ہر روز 70 مرتبہ. اسی طرح ایک صحابی ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اپنے غلام کو مار رہا تھا، پیچھے سے آواز آئی، جان لو جان لو. مڑ کر دیکھا تو آمنہ کا لال، عبداللہ کا در یتیم، احمد مجتبیٰ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ اے ابو مسعود، جتنا قابو تجھ کو اس غلام پر ہے اس سے زیادہ خدا کو تم پر ہے. ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس نصیحت کا مجھ پہ یہ اثر ہوا کہ میں نے پھر کسی غلام کو نہیں مارا. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک دوسرے کو معاف کرو، تمہارے باہمی کینے دور ہو جائیں گے، رفع ہو جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر بہت زیادہ ضرف تھا، بہت زیادہ درگزر کا جذبہ تھا، اور سب سے بڑی اور اہم بات کہ یہ اللہ کی صفت ہے. قرآن مجید میں 70 سے زائد آیتوں میں اللہ کی یہ صفت بیان ہوئی ہے. 70 سے زیادہ آیتوں میں غفور 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 بخشنے والا. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ صفت اس کی تمام صفات پر غالب ہے. اللہ اس صفت کو پیدا کرنے کی دعوت اپنے بندوں کو بھی دیتے ہیں. حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، تو زمین کو اپنی خطاؤں سے بھر کر میرے پاس آئے اور اس حالت میں مجھ سے ملے، آسمان سے لے کے زمین تک جتنا بھی خلا ہے تیرے گناہوں کے ساتھ بھرا ہو، اور اس حالت میں تو میرے پاس آئے کہ تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو، تو میں اللہ
زمین کو مغفرت سے بھر کر تیری طرف توجہ کروں گا، میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہم نے قرآن کی روشنی میں چند آیات تھی، ان کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا۔ انشاءاللہ العزیز اسی ٹاپک کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم سیکھیں گے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا طریقہ کار تھا، صحابہ اکرام کا کیا طریقہ کار تھا، اور اس کے فوائد کیا ہیں، اس کے ہمیں کیا فائدے ملتے ہیں اگر ہم یہ عمل کریں گے، اگر ہم یہ کیفیت رکھیں گے، اگر ہم اس پہ دوام حاصل کریں گے، دائمی ہم اس پہ عمل کریں گے، تو ہمیں اس کا فائدہ کیا ہوگا، دنیا میں کیا فائدہ ہوگا، آخرت میں کیا فائدہ ہوگا۔ سب سے بڑا فائدہ تو میری عزیزہ اس کا یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے گا، اور اس کے علاوہ اس کے بڑے جتنے بھی فائدے ہیں انشاءاللہ تعالی وہ بھی ہم سیکھیں گے۔ اللہ مجھ سمیت آپ سب کے اندر یہ جو عمل ہے، یہ درگزر کا جذبہ ہے، کیفیت ہے، اللہ تعالی ہم سب کے دلوں کے اندر پیدا فرمائے، پیدا فرمانے کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ہم اس کو مزید سیکھیں گے، اور اس پر اللہ تعالی ہمیں اس رمضان المبارک کی مبارک گھڑیوں میں ہمیں اس قرآن کے اس اچھے سے جو اتنا خوبصورت عمل ہے، ہمارے میرے پیارے نبی کا عمل ہے، میرے پیارے نبی کی سنت ہے، اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔